کی وجہ سے جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں. تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے، کوئی وزن نہیں، اور وہ سلانا نہیں پڑتا، خریدنا نہیں پڑتا، دھونا نہیں پڑتا، اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا. جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول، ایسے پھول لگے ہوئے ہیں. جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اس سے ایک لائٹ نکلے گی ایسے. اب یہ آپ نے 100 جوڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے، اور پھر اگلے 100 200 ہو گئے تو موٹے تو بچے ہی رہ گئے. تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کپڑے بدل لوں، آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا، آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک، جیسے یہ کیمرے نہیں، یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں، تو ایسے فلیش آئے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے. کیونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں ہے، کوئی باتھ روم کوئی نہیں ہے، پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے. تو ایک دم میک اپ کے لیے ان بچیوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اسے زیادہ جانتی ہوں گی. وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 1 سیکنڈ میں. اور ایک اور مزے کی بات، ہر جمعے کو جب وہ ہوگا نا، اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ، تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم جنت نہیں چاہتے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ، ہر جمعے آ جایا کرنا، تمہاری میری بات ہوگی ہر جمعے. اللہ سے ملنے کے بعد ہر جمعے جب واپس آئے گا ہر جنتی، تو ایک بازار لگے گا مردوں کا، ایک عورتوں کا. اس بازار میں فوٹوز ہوں گی بڑی خوبصورت، ہر فوٹو کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ میں کنورٹ ہو سکتی ہوں. بیگم نے ایک تصویر دیکھی، اسے پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ اس کے مطابق ہوگا. خامد کو تصویر پسند آئی تو اگلے سیکنڈ میں اس کا چہرہ ویسا ہوگا. اب یہ نئی شکل لے کے جا رہا ہے اور بیگم بھی نئی شکل لے کے آ رہی ہے، لیکن دروازے پہ لڑائی نہیں ہوگی. بی بی کون ہے؟ کدو آ گئی ہے، تیری جنتی تو کدو آڑا ہے، بدماش جنت تیری ہے کوئی نہیں. وہ اسے پہچانے گی، وہ اسے پہچانے گی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ کے بندے یہ پھل ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایسے بیٹھے میاں بھی، وہ کہے گا هذا الذي رزقنا من قبل، میں نے کھایا ہے یہ پھل، میں نے ابھی کھایا ہے. وہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے اس کو بھی چکھ لو تھوڑا. جب وہ اس کو ایسے چیر کے کھولے گا، وہ خود ہی ایسے پھٹ جائے گا، تو اس میں سے جب ایک پھاڑی اٹھائے گا یا جو چیز بھی ہے اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، تو اس کی جنت میں 10 کروڑ اگر درخت ہیں اور ان پر الگ الگ پھل ہیں اور ان کے الگ الگ خوشبو اور ذائقے ہیں، تو اس ایک نوالے میں اسے 10 کروڑ پھلوں کا ذائقہ اور خوشبو اور لذت اللہ تعالیٰ محسوس کروائے گا. پھر ایک اور اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، اس کو تو اب روکنا ہی دنیا میں تو مشکل ہوتا ہے نا. بڑا زور لایا ڈاکٹر نے، چبا کے کھاؤ چبا کے کھاؤ، تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، انہیں کہ کون انتظار کرے. وہاں آپ نے نوالا منہ میں ڈالا، آپ کو کھاتے کھاتے خیال آ گیا مچھلی کا، تو مچھلی اٹھانی نہیں پڑے گی، یہی نوالا مچھلی بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آ گیا مرغے کا، تو یہ مرغا بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آیا بکرے کا، تو یہ بکرے کا گوشت بن جائے گا. پھر آپ کو خیال آیا کیلے کا، تو یہ کیلا بن جائے گا. امرود کا ہے تو امرود بن جائے گا. ملتان میں کوئی نسواری تھا، اسے نسوار یاد آئی تو نسوار بھی بن جائے گا. جنت کے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کے بیٹھ جائیں گے، جی آپ مجھے کھائیں. وہ کہے گا مجھے کھائیں، وہ کہے گا مجھے کھائیں. ادھر مری مری مرغیاں کھا کے ہمارے جوانوں کی جوانیاں ہی مر گئی ہیں. وہ ادھر ہی ایسے کر کے پڑی ہوئی. دیسی مرغی ہوتی تھی، پکڑنے میں بھی زور لگتا تھا اور کھانے میں بھی. تو وہ کہیں گے مجھے، ایک پرندہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے اور اس کا پانی پیا ہے، تو آپ مجھے کھائیں. کہ ہاں تو ٹھیک. تو وہ کیسے اس کو کھائے گا؟ وہ اپنے پروں کو ایسے یوں پھیلا دے گا.
اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو ایسے کرے گا، ایسے کرے گا، تو ہر پر سے کھانے کی قسم گر کے ٹیبل پہ سیٹ ہو جائے گی، اور ہر ڈش پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگی. زندگی آگے آ رہی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کبھی بیماری پیچھے ہے، کبھی موت پیچھے ہے، کبھی دکھ پیچھے ہیں، کبھی لڑائیاں ہیں، کبھی جھگڑے ہیں، کبھی جھوٹے مقدمے ہیں، کبھی مافیاز گروپ کا ظلم و ستم ہے. تو یہ اندھیرا کا جہان ہے، یہ رہنے کا نہیں ہے. تو بچوں، میں نے تو سوا گھنٹہ ہو گیا، میں نے سوا گھنٹے میں آپ کے سامنے کامیابی کا راستہ پیش کیا کہ اگر آپ ان ڈگریوں پر بھی محنت کرو. جب تک ہم باہر جا کے پڑھ رہے ہیں ہم خوددار قوم نہیں بن سکیں گے. علم بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک عزت پائے تو علم کو یہاں لے کر آؤ، وہاں نہ جاؤ. کتنے نوجوان بیٹھے ہیں ڈگری لے گئی، پھر میں انگلینڈ چلے جاؤں گا، امریکہ چلے جاؤں گا، آسٹریلیا چلے جاؤں گا، کینیڈا چلے جاؤں گا، وہاں میں پڑھوں گا، وہاں مجھے جاب مل جائے گی، میں وہیں سیٹل ہو جاؤں گا. یہ بڑی چھوٹی سوچ. آپ ایسی محنت کرو کہ وہ ادھر آ کے پڑھیں. جیسے کسی زمانے میں بغداد پوری دنیا کے لیے یونیورسٹی، قرطبہ پوری دنیا کی یونیورسٹی، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے. اور پیچھے قبل مسیح ٹیکسلا کی یونیورسٹی تھی، جب چندر گپت کی حکومت تھی، 5,000 طلبہ اس وقت ٹیکسلا کی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. میں ان کے کھنڈروں کو دیکھ کر آیا ہوں. تو اپنے عزائم بلند کرو، صرف چوپڑی روٹی کے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ اس ملک کے لیے کچھ کر کے مرو جس ملک نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا. تو جب علم تمہارا یہاں سے جنم لے گا نا، پھر تم خوددار ہو کے چل سکتے ہو، جی سکتے ہو. اور تم اگر علم کو لینا ہے تو علم جن سے لے رہے ہو استاد، ان کی قدر کرو، ان کی توہین نہ کرو، ان کو ہرٹ نہ کرو، ان کی عزت کرو. کبھی کسی استاد کی دعا لگے گی آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. تو نیت کرتے ہیں سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کرتا. 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ. اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اس کو صلح کر دیں. ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ. شریف ہو. لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. میرے مالک، یہ اتنے ہماری نسل نوجوان بچے بچیاں تیری محبت میں 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے تیرے نام کو سننے کے لیے، تیرے محبوب کے نام کو سننے کے لیے، تیرے دین کی بات کے لیے. ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے. ہماری یونیورسٹیوں میں جہاں دنیا کا علم چل رہا ہے، اخلاقیات کو بھی زندہ فرما. یہ اچھے انسان بنیں، یہ سب سے پہلی تقاضا ہے. ڈگری کے ساتھ انسان نہیں بنتا، انسان تو صفات سے بنتا ہے. انہیں وہ صفات عطا فرما جس پر یہ میرے مالک اچھے انسان بنے، تجھ کو راضی کرنے والے بنے. تو ان سے راضی ہو، یہ تجھ سے راضی ہوں. ان کو والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ آپس میں ان کی الفتیں محبتیں قائم فرما، آپس کی لڑائیوں سے ان کی حفاظت فرما. اپنے اپنے وقت پر سب کو اچھے جوڑ نصیب فرما، اچھے زندگی کے ساتھی نصیب فرما. یا اللہ جو ان میں ہم میں بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے والدین، پوری امت مسلمہ جو مر کے تیرے پاس چلے گئے، ان پہ درجے بلند فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں والی موت سے بچا، ہمیں تھکا دینے والی بیماریوں کی موت سے بچا، ہمیں سلامتی والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما. ہماری قبر کے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل فرما، قبر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما. منکر نکیر کے آنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے جھٹکے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ میدان حشر میں جب تیرا اعلان ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اس دن بڑوں بڑوں کا فتہ پانی ہو جائے گا. ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا. ہم تیرے نافرمان ہیں، مانتے ہیں،
ہم نے زندگی اچھی نہیں گزاری مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ان بچیوں نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے اس میں انہیں کمال نصیب فرما، اس میں انہیں باعزت مرتبہ نصیب فرما، اور انہیں اپنے ملک کی خدمت کرنے والا بنا، قوم کے لیے راحت بنا۔ قوم جن مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے ان بچوں کو اس سے آزاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ ہماری ساری یونیورسٹیوں میں یا اللہ پاکیزہ ماحول پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ حاضہ کی جانب سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب قدس اللہ العالی کی تشریف آوری پر انہیں سرزمین ملتان سرائیکستان کی ایک یادگاری تحفتاً جو اجرک ہے وہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب یاسر نذیر صاحب جو کہ ڈائریکٹر فائنانس ہیں، وہ حضرت کو ملتان کی جنوبی پنجاب کی پہچان اور علامت اور محبتوں بھرا ایک تحفہ ہے وہ پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک یادگاری شیلڈ ہے اس کا تحفہ ادارہ حاضہ کی جانب سے جناب سر ثاقب نذیر صاحب ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب وہ پیش کریں گے۔ حضرت نے اپنی گفتگو میں اس بات کا، محبت کا، وحدت کا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور یہ کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ مین، ہم وہ نہیں کہ جنہیں زمانہ بنا گیا۔ کلمات تشکر کے لیے میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر جنرل جناب ثاقب نذیر۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم ادارہ کی جانب سے خطبہ استقبالیہ پیش کرنا تھا سر فرحان گیلانی صاحب نے، اور کلمات تشکر تھے پرو ریکٹر صاحب کی جانب سے، ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے۔ ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر انسٹیٹیوٹ آف سادرن پنجاب تشریف لائے، ہمارے ادارے کو یہ اعزاز بخشا۔ ابھی آپ نے محبت کا ثبوت یہ دینا ہے کہ تمام لوگ ابھی پنڈال میں موجود رہیں تاکہ راستہ کلیئر رہے، حضرت کو جانے میں، گاڑی کو جانے میں تنگی پیش نہ آئے، کوئی بھی سیکیورٹی یا دیگر جو منتظمین ہیں انتظامیہ کے، اسٹوڈنٹ، اساتذہ یا فیکلٹی کے، ای ایس ایف کے، سی بی ایس کے جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کچھ دیر یہاں موجود رہیں اور سامنے پنڈال کی طرف آگے کوئی نہ آئے، آپ کچھ دیر موجود رہیں ادھر ہی پنڈال میں تاکہ حضرت آسانی کے ساتھ روانہ ہو سکیں، راستہ بند نہ ہو، آگے انہیں کوئی دقت پیش نہ ہو۔